السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو نہ کہ ان کے پیغمبر ہونے کا ثبوت ہیں بلکہ اللہ کی قدرت کو بھی عکس ہیں۔ جب بھی ہم معجزے کا لفظ سنتے ہیں تو ہماری سوچ کسی ایسی چیز کی طرف جاتی ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہو، مگر اللہ کی مرضی سے کچھ بھی ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو جاننے سے آج تک لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے کبھی چاند کو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا ایک ایسی کتاب کے بارے میں سنا ہے جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، یا پھر ایک چھوٹی سی راکھ سے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا تھا؟ آخر کیا تھا جو ایک قطرہ پانی سے صحابہ کی پیاس بجھ گئی؟ اور کیا وہ رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک رات میں آسمان کا سفر کیا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ ہے قرآن مجید۔ یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک رہنما بنتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، اگر انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن جیسا کچھ بنانا چاہیں تو کبھی نہیں بنا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج تک کوئی بھی شخص یا فرقہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صرف لفظ نہیں بلکہ اللہ کی باتیں، حکومت اور حکمت کا نشان ہے۔ اس میں ہر انسان کے لیے سبق ہے، ہر مصیبت کا حل موجود ہے اور ہر سچائی کے لیے یہ روشنی ہے۔ ہر آیت میں اللہ کا پیغام ہے جو انسانی زندگی کا رہنما اور روشن کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کی درخواست کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 حصوں میں بانٹ کر انہیں دکھایا۔ یہ واقعہ صحیح الحدیث سے ثابت ہے۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل مانگی تو انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گواہ رہو، چاند 2 حصوں میں بٹ گیا اور ان دونوں حصوں کے بیچ ہیرا پہاڑ نظر آیا۔ یہ ایک زندہ معجزہ تھا جو اس وقت کے مشرکوں نے دیکھا، اور شاعری میں بھی اس کا ذکر ملا۔ یہ معجزہ ان لوگوں کے لیے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ معجزہ دکھایا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی میں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چاند کو 2 حصوں میں بانٹنا کسی انسانی قدرت میں نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ زندہ معجزہ دکھایا تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح اسراء اور معراج کا معجزہ وہ عظیم واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور وہاں سے آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا۔ اللہ نے اس وقت کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئی، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکات دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی ہر چیز سننے والا اور دکھانے والا ہے۔ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سفر کروایا گیا اور انہیں جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ دوستو، یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے،
کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے سب کچھ ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ وہ اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں اور ان کی مغفرت کی درخواست کریں۔ پیارے دوستو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ایک ایسی جگہ پر رکے تھے جہاں پانی کم تھا اور نماز کا وقت قریب تھا، مگر پانی کی کمی کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی بے چینی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالے اور ان کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا۔ یہ پانی کسی چشمے کی طرح ابھر آیا اور سب صحابہ نے اس سے وضو کیا۔ صحیح الحدیث سے ثابت ہے کہ یہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اس قدر نکلتا رہا کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ معجزہ صرف پانی دینے کا نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا کہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو چند قطرے ایک دریا بن سکتے ہیں۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، جبکہ ان کے پاس صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ ان کی بیوی نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ بہت سے صحابہ کو بھی دعوت دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ کھانا سب کے لیے کافی نہیں ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو مبارک کہا اور اس پر دعا کی، اور پھر انہی صحابہ کے 10 کے ٹولوں کو اندر بلایا اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہر گروپ نے کھایا اور پھر دوسرے گروپ کو بلایا گیا، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھایا، اور پھر بھی کھانا اتنا ہی بچ گیا جتنا پہلے تھا۔ دوستو، یہ معجزہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت سے چھوٹی چیز بھی بھرپور ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنی رحمت کی نشانی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے اور بھی بہت سے ان گنت معجزات ملتے ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ ان معجزات میں سے چند اہم معجزات ہیں۔ دوستو، یہ معجزات نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہیں، بلکہ اللہ کی بے پناہ قدرت کا بھی ثبوت ہیں۔ ہر معجزہ ایک سبق ہے اور ایک مثال ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار کرتے ہیں۔ ان معجزات کو جان کر ہمارا ایمان بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں ہم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلے ٹاپک کے لیے آپ کی پسند کیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔